مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں۔ ایک یہودی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، اس یہودی آدمی نے، کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر۔ کہتے اس نے قرضہ دیا، ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا۔ ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے۔ وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا۔ وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا، واپس کریں۔ تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے۔ کہنے لگا آپ دیں، اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے۔ کہنے والے تو کہہ ہی دیتے، سننے والے کمال کر۔ اس نے سخت جملے کہے۔ حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا۔ نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے، میں عمر جلدی نہ کر یار، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ یہ جو بے چینی ہے نا، بے قراری، آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے، بحث کر کے فتح۔ آپ نے ایک بات کی، آپ کا مخالف 3 کرے گا، پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 9 کر دے گا۔ تو اس نے ایک بات کی، آپ چپ رہے، اس نے 2 کی، آپ چپ ہے، 3 کی چپ ہے، 4 کی، آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نے پاگل سمجھ لے۔ اب وہ بولدا کیوں نہیں؟ تو چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے درویشوں نے کہا تھا جتن جتن تہار کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرا، اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار، ٹھہر جا۔ حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کر، فلاں جگہ پہ کھجوریں پڑی ہیں، اسے وہاں لے جا، تول تول کے دے کھجوریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں انہیں ساتھ لے گیا، مجھے ذرا غصہ تھا، وہ نہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھنے لگا، تو میں کھجوریں دے رہا ہوں، میں توجہ نہیں کر رہا۔ کہنے لگا عمر یار مجھ پہ جلدی نہ کر، میری بات تو سن۔ میں نے کہا بولے؟ کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں، تورات کا عالم ہوں، پڑھا لکھا ہوں، آسمانی کتابیں جانتا ہوں۔ اس عمر کہتے میں نے آنکھ کھولی، میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا، اور وقت سے پہلے جان بوجھ کر میں نے مطالبہ کیا، سخت بات بھی جان بوجھ کے کی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی جتنی صفات تورات میں پڑھی تھی وہ ساری نبی پاک میں پائی جاتی تھی، کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا ویسے ویسے نبی پاک کا علم بڑھتا جائے، حوصلہ بڑھتا جائے گا، سرکار درگزر کرتے جائیں گے۔ عمر ساری شانیں دیکھ لی تھی، یہ برداشت والی شان بھی دیکھ لی۔ کیا بات ہے علم کی، بردباری کی، کیا بات۔ حضرت عمر سے وہ کہنے لگے اب اس طرح کریں، مجھے ساتھ لے جائیں، نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دیں اور حضور کا کلمہ بھی پڑھوا دیں۔ جلدی پتہ نہیں کاہے کی ہے، بے چینی پتہ نہیں کاہے کی، آزمائش پتہ نہیں کاہے کی۔ ایک دوست مجھ سے ملنے آ گئے، مجھے جلدی تھی، میں نے کہیں جانا تھا۔ تو آج کل ہمارا سب سے اہم موضوع ہوتا ہے پاکستان کے حالات ڈسکس کرو۔ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ٹھیک ہونا، کیونکہ جتنے تبصرے یہاں ہوتے ہیں نا، ہر بندہ تو صافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سارے میڈیا چلاتے ہیں، اور بھائی چھوڑنا بھی چاہیے کبھی کبھی موبائلوں کو، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو کیا کریں، آزمائش ہو جاتی۔ تو مجھے جانا تھا، میں ان سے اجازت لینا چاہ رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگے سنائیں پھر حالات کیسے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، جویں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں حالات۔ میں نے اسے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم تو حالات ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے اسے کہا پاکستان کی خوبیاں نہ ڈسکس کریں۔ میں نے کہا میں خوبی بتاؤں، اور بھی کئی لوگوں سے میں نے یہ بات کی، میں نے کہا بتاؤں، کہنے لگے بتائیں۔
میں نے کہا نماز پڑھنے کا جتنا اچھا بندوبست میرے ملک میں ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے. سڑک پہ چڑھ جائیں, جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ, ہر جگہ ہر پمپ پہ مسجد بھی ہے, وضو خانہ بھی ہے, کسی کی نماز قضا. یہ انتظام کسی اور ملک میں نہیں. یہ چھوٹی خوبی ہے کہ آپ کو سجدوں کی آزادی ہے. خدا کے بندو, ہر وقت منفی باتیں کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہر وقت منفی چیزوں کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ مثبت رہیں, حلم والے رہیں, بردبار رہیں. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی. حضور نے صرف 4 کاموں میں جلدی کرنے کا کہا. نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھ لو, بچے کا مناسب رشتہ مل جائے شادی جلدی کر دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے دفن جلدی کر دو. چوتھا فرمایا کسی کی رقم دینی ہو, تمہارے پاس بندوبست ہو گیا, فوراً ادا کر دو. باقی تو ہر کام میں